بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 12 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود کی آیت کریمہ 6 میں اللہ تعالیٰ اس ٹاپک کو سمجھانا چاہ رہے کہ رازق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور آیت کریمہ 7 میں اللہ تعالیٰ دوسرے ٹاپک کو بتانا چاہ رہے کہ تخلیق کائنات، اس کائنات کو بنانا، اور اسی طرح مقصود کائنات کیا ہے۔ اللہ نے زمین و آسمان کو فی ستۃ ایام 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہ انسانیت کے مزاج کے مطابق اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے ہر کام میں عجلت سے، جلد بازی سے کام نہیں لینا۔ دوسری بات اس آیت کریمہ میں بتائی جا رہی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اچھے کام کر کے اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 12 میں اللہ تعالیٰ پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اور اسی طرح آیت کریمہ آگے 13 میں قرآن کریم کا ایک چیلنج ذکر کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح آیت کریمہ 25 میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ آیت کریمہ 35 میں آگے یہ کنٹینیو اس ٹاپک کو رکھا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی مختلف آیات کریمہ میں ملتا ہے۔ فار ایگزامپل جیسے یہاں پر ہے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنی بنی اسرائیل قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام نے 950 سال 950 فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت و تبلیغ کی، لوگوں کو اللہ کی توحید کا پیغام سنایا، لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانے۔ بالآخر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی، اللہ نے حکم دیا اے نوح آپ اپنے ماننے والوں کو، ایمان لانے والوں کو اس کشتی میں جمع کیجئے، اور جو نہیں ماننے والے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی وہ نہ ماننے والوں میں شمار تھا۔ بالآخر طوفان نوح نے سب کے سب کو غرق کر دیا، سوائے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی پر جو لوگ سوار تھے وہی بچے تھے۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 50 میں قوم عاد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قوم عاد ایسی قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا میں باقی لوگوں کی بنسبت تخلیق میں، پیدائش میں، قدامت میں، طاقت میں باقی لوگوں کی بنسبت ایک مزید طاقت و قوت عطا کی تھی۔ نہیں مانے، اللہ نے نشان عبرت کر دیا۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 61 میں اللہ تعالیٰ نے قوم صالح کا ذکر کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے قوم سمود جسے کہا جاتا ہے، انہوں نے صالح علیہ السلام کی دعوت پر ایمان نہیں لایا۔ صالح علیہ السلام بہت دعوت دی انہوں نے، بالآخر قوم نے ایک فرمائشی معجزے کا مطالبہ کیا کہ اے صالح وہ سامنے بڑی چٹان ہے، اگر وہ پھٹے اور اس میں سے ایک اونٹنی حاملہ باہر نکلے اور اس کا بچہ پیدا ہو تو ہم واقعتاً ایمان لے آئیں گے اگر ایسے ہوتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ نے ایسے ہی کیا، لیکن پھر بھی قوم سمود نے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے فرمائشی معجزہ کے دیکھنے کے باوجود پھر بھی ایمان نہیں لایا۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 69 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز، انبیاء علیہ السلام بڑے مہمان نواز ہوا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ فرشتے آئے، انسانی شکل و صورت میں، نوجوانوں کی شکل و صورت میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعوت ضیافت کا، کھانے پینے کا انتظام کیا۔ گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا، اسے بھون کر دسترخوان پر سجایا۔ اب وہ فرشتے ہاتھ نہیں بڑھا رہے کھانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خوف پیدا ہوا، کہیں یہ دشمن تو نہیں ہے۔ ان فرشتوں نے کہا ابراہیم لا تخف، آپ کو ٹینشن نہیں لینی، آپ خوف نہ ہی کھائیے، ہم تو اس لیے نہیں کھاتے، ہم فرشتے ہیں، ہم انسانی شکل و صورت میں آئے، 2 کاموں کے لیے آج آئے ہیں۔ نمبر 1، ابراہیم آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے، بیوی بوڑھی، پردے کے پیچھے یہ سارا منظر سن رہی ہے، تو جو ہی ان فرشتوں نے کہا، ان نوجوانوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں، انسانی شکل و صورت میں آئے ہوئے ہیں، بیوی سامنے آ گئی۔ ظاہر بات ہے ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے، بیوی بھی بوڑھی، بھائی اولاد کیسے ہوگی؟
فرشتوں نے کہا اولاد اللہ دے گا، نام بھی رکھا ہے، نام اس کا اسحاق ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوسرا ہمارا یہ کام ہے، ہم قوم لوط کی طرف آئے ہیں۔ یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر کیا۔ آیت کریمہ 77 میں لوط علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے آئے، لوط علیہ السلام بڑے خوش کہ ہمارے پاس مہمان آئے ہیں، لیکن ایک اعتبار سے لوط علیہ السلام پریشان کہ قوم لوط میں ایک ایسی برائی ہم جنس پرستی پائی جاتی تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ اپنی خواہشات کو اپنی خواہشات کو عورتوں کی بجائے مردوں سے ہی، لڑکوں سے ہی پوری کرتے تھے۔ بالآخر لوط علیہ السلام پریشان کہ آج میرے مہمان آئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قوم کے لوگ میرے سامنے میرے مہمانوں کی اس طرح کی مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لوط علیہ السلام نے کہا فاتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ اس موقع پر جب فرشتوں نے ان نوجوانوں نے دیکھا، کہا اے لوط علیہ السلام آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ اپنی قوم کو بار بار اس برائی سے دور رکھنے کا میسج دیتے ہیں۔ ہم تو اسی لیے آئے ہیں، ہم فرشتے، ہم انسان نہیں ہیں کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم انسانوں کی انسان ہیں، ہم تو فرشتے ہیں اور ہم آپ کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے۔ اے لوط آپ رات کے اندھیرے میں آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں۔ لوط علیہ السلام رات کے اندھیرے میں اپنے گنے چنے لوگوں کو لے کر نکل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب نازل کیا، فرشتوں نے زمین بستی کو اٹھایا، زمین سمیت آسمان پر جا کر واپس الٹا زمین پر پٹخ دیا، اور اللہ نے پتھروں کی بارش ان پر نازل کی۔ پتھر اگر سر پر لگتا تو پاؤں کی جانب سے نکل جاتا تھا۔ یہ قوم لوط کی جو برائی تھی، اس برائی اور بدفعلی اور ہم جس پرستی کی سزا اللہ نے انہیں ڈبل عذاب دیا ہے۔ یہ برائی بہت زیادہ، اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت نازل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جنس پرستی کرنے والوں پر لعنت کی ہے، گویا کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ بہرحال پارہ نمبر 12 آیت کریمہ 84 میں قوم شعیب کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین میں آباد تھی، ان کے اندر ایک برائی پائی جاتی تھی، وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا، جب نہ سمجھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کو نازل کیا۔ دیکھا کہ قوم نے دیکھا کہ گرمی کی شدت ہے اور انعامات کی بارش ہے اور اسی طرح ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، بادل آئے، لوگ بڑے خوش ہوئے، چلو بارش برسے گی، سب کے سب گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے اس بادل کے سائے کے تلے جمع ہوئے۔ اللہ نے بارش کی بجائے اس بادل سے آگ برسا دی اور ان سب کو ہلاک کر دیا ہے۔